خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہے ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ایکٹ 1975 اور ہمارے پاس اس کا سرکاری گزٹ کا متن ہے دسمبر 2012 تک کی ترامیم کے ساتھ۔ تو آج ہم جانیں گے کہ یہ فورس کیوں بنی، کیا کرتی ہے، اختیارات کیا ہیں۔ بالکل، یہ ایکٹ اصل میں پاکستان میں ایویشن سیکیورٹی کی بنیاد ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اے ایس ایف کیوں قائم ہوئی، اس کے کام کیا ہیں، اختیارات کیا ہیں، اور یہ سمجھنا اہم ہے کہ یہ قانون ہمارے ہوائی اڈوں کو کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اس کی وجہ سے۔ 1975 میں آخر کیا ضرورت پڑی تھی کہ ایک الگ فورس اے ایس ایف بنانی پڑ گئی؟ دیکھیں، ایکٹ کا سیکشن 3 اگر دیکھیں نا تو مقصد بالکل صاف ہے۔ بنیادی کام تھا کہ تمام ایئرپورٹس، ایئر ڈرومز، جہاز اور جو سول ایویشن کی تنصیبات ہیں انہیں غیر قانونی مداخلت سے بچانا، مطلب ان کی سیکیورٹی یقینی بنانا۔ اچھا، یعنی بنیادی فوکس سیکیورٹی اور حفاظت پر، اور اس کے علاوہ بھی کچھ مقاصد تھے؟ جی ہاں، اس کے علاوہ جو آپریٹرز کا سامان ہوتا ہے، مسافر، ان کا اپنا سامان، کارگو، ڈاک، ان سب کی حفاظت بھی، اور ایئرپورٹ کی حدود میں امن و امان قائم رکھنا۔ البتہ یہ کام وہ پولیس کے ساتھ مل کر کرتے ہیں۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ 1984 میں کچھ ذمہ داریاں جیسے فائر سروسز اور وہ پرندوں والا مسئلہ، ہاں، برڈ ہٹ کا، جی، وہ اے ایس ایف کے فرائض سے نکال دی گئیں، شاید اسی لیے کہ وہ سیکیورٹی پر زیادہ توجہ دے سکیں۔ صحیح، یعنی وقت کے ساتھ فوکس اور شارپن ہوتا گیا۔ اچھا، یہ قانون لاگو کہاں کہاں ہوتا ہے؟ مطلب اس کا دائرہ کتنا بڑا ہے؟ کافی وسیع ہے۔ سیکشن 1 کہتا ہے کہ یہ پاکستان کے تمام ایئر ڈرومز اور ہوائی اڈوں پر لاگو ہے۔ پھر جتنے بھی سول ایویشن اسٹیشنز ہیں، دفاتر ہیں، مراکز ہیں، اور تمام پاکستانی ایئر سروسز، وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ اور اے ایس ایف کے تمام افسران اور جوان وہ کہیں بھی تعینات ہوں اسی قانون کے تحت آتے ہیں۔ یعنی کافی کمپریہنسو ہیں۔ اس میں کچھ خاص الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے ایئر سائڈ، ان کا کیا مطلب ہے؟ جی، سیکشن 2 میں تعریفیں دی گئی ہیں۔ ایروڈروم تو وہ جگہ ہوئی جہاں جہاز آتے جاتے ہیں سوائے فوجی اڈوں کے۔ ایئرپورٹ ذرا زیادہ ڈیولپڈ ایروڈروم ہوتا ہے، اور ایئر سائڈ یہ اہم ہے، یہ وہ علاقہ ہے ایئرپورٹ کا جہاں لوگوں اور گاڑیوں کی آمد و رفت کنٹرولڈ ہوتی ہے۔ اچھا، مطلب جہاں چیکنگ وغیرہ کے بعد جاتے ہیں۔ بالکل، جہاں جہاز کھڑے ہوتے ہیں، بورڈنگ گیٹس ہوتے ہیں۔ تو یہ تعریفیں ایک طرح سے اے ایس ایف کے کام کرنے کی حدود متعین کرتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ اب آتے ہیں فورس کی ساخت پر۔ اس کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ اسے کون چلاتا ہے؟ سیکشن 4 کے مطابق فورس کا سربراہ ہوتا ہے ڈائریکٹر جنرل یعنی ڈی جی۔ انہیں وفاقی حکومت تعینات کرتی ہے۔ ایک اور بات، 2012 سے پہلے اس پوزیشن کو فورس کمانڈر کہتے تھے۔ اوہ، اچھا۔ تو فورس کا پورا انتظام، ایڈمنسٹریشن وہ ڈی جی کے پاس ہے، اور وہ وفاقی حکومت کی نگرانی میں کام کرتے ہیں۔ پہلے یہ نگرانی سول ایویشن کے ڈی جی کے پاس تھی۔ ہر اہلکار کو ایک سرٹیفکیٹ ملتا ہے، شناختی کارڈ جیسا، اور یونیفارم پہننا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں سب سے اہم حصے پر میرے خیال میں، اختیارات اور فرائض۔ سیکشن 6، کیا کیا اختیارات ہیں ان کے پاس؟ جی، یہ واقعی اہم ہے۔ ان کے فرائض تو وہی ہیں، سیکیورٹی یقینی بنانا، مسافروں، سامان کی حفاظت، غیر متعلقہ لوگوں کو ایئر سائٹ سے دور رکھنا، لیکن اختیارات کافی وسیع ہیں، جیسے ہائی جیکنگ اور سبوتاج کی روک تھام کرنا، ممنوع علاقوں میں اسلحہ یا بارود وغیرہ لے جانے سے روکنا، اور اگر کوئی ایسی چیز پکڑے تو کسٹمز کو بتانا۔ ضرورت پڑنے پر وہ اپنے ہتھیار اور سازو سامان استعمال کر سکتے ہیں۔ اور گرفتاری وغیرہ کے حوالے سے؟ جی، یہ بہت اہم اختیار ہے۔ انہیں کسی بھی ایسے شخص کو جس پر شبہ ہو کہ وہ ایئرپورٹ، جہاز یا کسی تنصیب کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اسے بغیر وارنٹ کے تلاش کرنے اور گرفتار کرنے کا اختیار ہے۔ بغیر وارنٹ کے؟ جی، اور اپنے دائرہ کار میں یعنی ایئرپورٹ کی حدود میں انہیں پولیس آرڈر 2002 کے تحت ایک ایس ایچ او جتنے اختیارات حاصل ہیں۔ یہ تو بہت وسیع اختیارات ہیں۔ کیا ان پر کوئی چیک بھی ہے؟ دیکھیں، اختیارات ہیں تو سیکیورٹی کے فوری خطرات سے نمٹنے کے لیے، لیکن یہ لامحدود نہیں۔ یہ اختیارات ایئرپورٹ کی حدود تک ہیں، اور تمام کارروائیاں ملکی قوانین کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ 1984 میں ایک شک ڈالی گئی تھی کہ اگر بہت سنگین حالات ہوں،
جیسے ہائی جیکنگ کے بعد، تو ڈی جی وفاقی حکومت سے منظوری لے کر فوج کی مدد بھی طلب کر سکتا ہے۔ اچھا، فوج کی مدد بھی۔ اور پھر 1984 میں ایک اور بہت بڑی تبدیلی آئی، وہ آرمی ایکٹ والی بات، مطلب اے ایس ایف کو پاکستان آرمی ایکٹ 1952 کے تابع کر دیا گیا۔ یہ تو بہت غیر معمولی لگتا ہے ایک سویلین فورس کے لیے۔ جی ہاں، یہ باب چہارم سیکشن 7A سے 7G تک 1984 میں شامل کیا گیا، اور یہ واقعی ایک بڑی بنیادی تبدیلی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈسپلن کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اے ایس ایف اہلکاروں پر فوجی قانون لاگو ہوتا ہے۔ لیکن کیوں؟ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شاید یہ سوچا گیا ہو کہ ایئرپورٹ جیسی حساس جگہ کی سیکیورٹی کے لیے بہت ہی سخت قسم کے نظم و ضبط کی ضرورت ہے، اور وہ فوجی قوانین بہتر طور پر فراہم کر سکتے ہیں۔ تو اس کا عملی مطلب کیا ہوا فورس کے لیے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈی جی کو وہ سارے اختیارات مل گئے جو آرمی ایکٹ میں ایک ایسے آفیسر کو ہوتے ہیں جو جنرل کورٹ مارشل بلا سکتا ہے۔ اگر کسی کو 90 دن سے زیادہ قید کی سزا ہو تو وہ خود بخود نوکری سے فارغ ہو جائے گا۔ معطلی کیسے ہوگی، قید کہاں کاٹی جائے گی، اگر کوئی بھاگ جائے تو کیا ہوگا، سزاؤں کے خلاف اپیل کیسے ہوگی، یہ سب اب فوجی قانون کے مطابق ہے۔ اچھا۔ اور ایک اور اہم بات، 1994 میں ایک ترمیم آئی سیکشن 7A(4) میں۔ اس نے یہ واضح کر دیا کہ آرمی ایکٹ کے تحت اے ایس ایف افسران جو فیصلے کریں گے ان پر کسی دوسری سول عدالت کا یا ٹرائیبیونل کا اختیار نہیں ہوگا، سوائے ان اپیل اور نظرثانی فورمز کے جو اسی ایکٹ میں دیے گئے ہیں۔ یعنی ڈسپلن کے معاملے میں یہ ایک طرح سے خود مختار نظام بن گیا۔ اچھا، تقرریوں اور قواعد بنانے کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ ایکٹ؟ جو سینئر افسران ہیں جیسے ڈائریکٹرز وغیرہ، ان کی تقرری وفاقی حکومت کرتی ہے، جبکہ ڈی جی جو ہیں وہ منظور شدہ نفری کے اندر نچلے رینکس جیسے انسپیکٹر، سارجنٹ، ان کی تقرریاں کرتے ہیں۔ اختیارات سونپنے کی بھی گنجائش ہے، وفاقی حکومت اپنے اختیارات ڈی جی کو دے سکتی ہے، اور ڈی جی حکومت کی منظوری سے اپنے اختیارات نیچے افسران کو دے سکتے ہیں۔ جہاں تک رولز بنانے کی بات ہے تو وفاقی حکومت ایکٹ کو نافذ کرنے کے لیے قواعد بناتی ہے، جبکہ ڈی جی حکومت کی منظوری سے ضوابط یعنی ریگولیشنز بنا سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس ساری بات چیت کا خلاصہ کریں تو اے ایس ایف ایکٹ 1975 نے ایک خاص فورس بنائی جو صرف ایئرپورٹس کی سیکیورٹی پر فوکسڈ ہے۔ اسے پولیس والے اختیارات بھی دیے، کافی وسیع، اور پھر اس کا نظم و ضبط فوجی قانونوں کے تحت کر دیا۔ بالکل، اور وقت کے ساتھ جو ترامیم ہوئی، خاص طور پر آرمی ایکٹ والی، وہ دکھاتی ہیں کہ یہ فورس کیسے ایوالو ہوئی ہے۔ یہ شاید اس خیال کو ظاہر کرتا ہے کہ ایویشن کے جو خاص سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان کے لیے شاید روایتی پولیسنگ کافی نہیں، ایک زیادہ منظم، سخت ڈسپلن والی فورس چاہیے۔ صحیح۔ تو یہ سول سیکیورٹی کے کام اور فوجی طرز کا نظم و ضبط، یہ ملاپ، یہ واقعی ایک قابل غور پہلو ہے۔ اور یہیں پر ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے کہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس جو کام تو سویلین ماحول میں کر رہی ہے عوام کے بیچ، اس سے جب فوجی قانون کے تحت لایا جاتا ہے تو اس سے اس کی اپنی کارکردگی پر، عوام کے ساتھ اس کے تعلق پر، اور خود فورس کے اندر کے ماحول پر کیا اثرات پڑتے ہوں گے۔